نمشکار، آداب، میرا نام قمر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی بگڑتے ہوئے حالات کے اوپر۔ ابھی پاکستان میں جو ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں، پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک اسلام، جو کہ عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ڈیمانسٹریشن اسلام آباد میں جس میں ہزاروں لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوئے، جبکہ کافی روک لگا رکھی تھی، لوگوں کو پہنچنے میں بہت دقت ہو رہی تھی، جگہ جگہ پہ رستے بند کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ وہاں پہ پہنچے، اور ان لوگ کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ عمران خان کو جیل سے رہائی۔ ہم سب جانتے ہیں عمران خان اس سمے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، مگر وہ جیل میں ہیں۔ جیل میں اس لیے ہیں کہ وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے پاس ریئل پاور ہونی چاہیے، آرمی کو پالیٹکس میں انڈلج نہیں کرنا چاہیے، آرمی کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر کی جو سینا ہے وہ سارا کام کرتی ہے، حفاظت تو کر نہیں پاتی، اس لیے کہ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بھارت سے وہ سب ہار گئی، اور بنگلہ دیش بھی بن گیا، اپنے دیش کو بھی توڑ دیا اس نے۔ اب دوبارہ سے پاکستان ٹوٹنے کی کگار پہ نظر آتا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اسی کے جس پرکار کا جو موومنٹ ایمرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، جس کو پہلے کے ہم لوگ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہتے تھے، جہاں پہ بادشاہ خان جس کے سب سے بڑے لیڈر تھے، جو کہ فرنٹیئر گاندھی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بلوچستان، جہاں پہ کیلات کے نواب اور دوسرے جو نواب تھے وہ تھے، ان کا دبدبہ تھا۔ پھر سندھ میں بھی دوسری حکومت تھی، اور پنجاب میں بھی تھی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان آخر وقت تک پاکستان کے ساتھ جڑنے پہ تیار نہیں تھا۔ بلوچستان تو کافی سمے کے بعد اگلے سال بائی فورس اس کا ایکسیشن ہوا ہے، جنہوں نے کرایا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے پہلے بھی آزادی کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو اسلامک تحریک کے نام لانچ کر کے ضیاء الحق نے ان کو دبا دیا تھا۔ پھر دوبارہ سے کھڑے ہوئے تو خیبر پختونخوا میں کھڑا ہوا موومنٹ، تو اس کو جنرل ضیاء الحق نے دبا دیا۔ اب یہ دوبارہ سے پھر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اس میں وہاں پہ سیکولر گروپس بھی ہیں، اسلامک گروپس بھی ہیں بلوچستان میں، تکرار بھی ہے آپس میں ان دونوں کا، آبجیکٹیوز بھی الگ الگ ہیں، لیکن سیکولر جو بلوچ نیشنل آرمی ہے وہ بہت پاورفل بنتی چلی جا رہی ہے۔ وہ لڑائی لڑ رہی ہے ایک طرف تو چائنیز سے، جو کہ وہاں پہ ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو لے کے، اور دوسری طرف پاکستان سینا سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، سیسیشن کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گریٹر آٹونومی ہم کو ملنی چاہیے۔ پاکستان ان کی کوئی ڈیمانڈ دینے پہ تیار نہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے اندر تو بہت ہی خطرناک ایک ملیٹنٹ گروپ کھڑا ہو گیا ہے، جو پاکستان کی مدد سے بنا تھا، تحریک طالبان پاکستان الگ ہو گیا ان کے ساتھ، اب وہ ان کے خلاف اس نے جہاد کر رکھی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو سپورٹ افغانستان سے مل رہی ہے، افغانستان کی گورنمنٹ جس کو پاکستان نے اتنی مدد کی ستہ میں لانے کے لیے، ساری بات چیت امریکہ سے کروائی، ستہ میں لے کے آئے ہم، لیکن اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا آزاد، ان کا حصہ ہے۔ سیکنڈ اینڈ تھرڈ جو اینگلو افغان وار تھا، اس میں انگریزوں نے اس کو کاٹ کے بھارت سے اس سمے کے جوڑ دیا، اسی لیے افغانستان میں جتنی بھی اب تک حکومتیں آئی ہیں، کوئی بھی خیبر پختونخوا یعنی یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو کبھی مانیتا انہوں نے نہیں دی۔ سب کا طالبان سمیت سب کا یہ ماننا ہے کہ وہ افغانستان کا ایک حصہ، اسی کے چلتے ہوئے وہ سپورٹ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان بھی انہی کی طرح افغان طالبان کی طرح ایک گروپ ہے، ان کا سہیوگی، تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کافی امریکن وہاں پہ ویپن چھوڑ گئے، جان کے چھوڑ کے گئے تھے، تاکہ پاکستان جب ان کی بات نہ سنے تو اس کا افغانستان کا وہ استعمال کر سکیں، وہی ہوگا۔ دوسری طرف یہ حالات تو ہیں، اس کے بیچ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہے۔ پھر سے ایک $7 بلین کا لون کی ڈیمانڈ آ رہی ہے پرائم منسٹر شریف کے ذریعے سے، آئی ایم ایف سے لون کی ڈیمانڈ ہے۔ آئی ایم ایف سے لون کی ڈیمانڈ ضرور ملے گی، لیکن اس کی بہت سخت شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا بجٹ
بیلنس کیجیے، یعنی جو زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، آمدنی کم ہے تو اس کو خرچے کو کم کیجیے۔ دوسرا ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ خرچہ کیسے کم ہوگا، ان کا کیا جو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں ان کو بند کیجیے، تیل کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، فرٹیلائزرز کے اوپر، یعنی کھاد کے اوپر، بجلی کے اوپر، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں سے، تو اس سے ان سب چیزوں کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، پیٹرول اور تیل اور گیس لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے، اس کے چلتے ہوئے لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہزاروں کمپنیز بند ہو گئیں کیونکہ تیل اور بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کو پروڈکشن میں پروفیٹیبلٹی نہیں دکھتی، اس لیے کمپنیاں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک نہیں ہزاروں میں ہیں چھوٹے بڑے کارخانے، زیادہ چھوٹے کارخانے زیادہ ہیں جس کے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اب نیا بجٹ لیں گے تو پھر دار اور بڑھانے پڑیں گے، ٹیکس بڑھانا پڑے گا ان کو، یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ انکم بڑھائیے اپنی سرکار، تو وہ ٹیکس کے تھرو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو ٹیکس کے اوپر بھی ان کو بڑھانا پڑے گا۔ اس سمے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، یہ پچھلے ہفتے کی جو فیگر ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بریڈ، لوف آف بریڈ جو ہے وہ 150 روپے کے قریب ہے، چاول جو ہے آدھا کلو جو ہے وہ 155 روپے کا ہے، انڈا جو ہے 12 انڈا جو ہے 330 روپے کے قریب ہے، ٹماٹر 1 کلو 200 روپے کا ہے، $1 جو ہے وہ 278 روپیز کا پڑ رہا ہے، روپے کے برابر ہوتا ہے، پیٹرول جو ہے 259 60 260 کے قریب ہے، ڈیزل بھی لگ بھگ وہاں پہ 23 دام کا مل رہا ہے، اور گولڈ جو ہے، سونے کی قیمت جو ہے 10 گرام وہ 2,65,800 روپے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی مہنگائی ہے وہاں کے اوپر، اور ان کا جو ڈیٹ ہے وہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان حالات کے بیچ میں وہاں کی جنتا ہے، اور وہ جنتا جو ہے وہ لگاتار وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، اب وہ چاہتی ہے، ابھی پروٹیسٹ کی تو وہاں پرمیشن نہیں ملتی، لیکن تحریک طالبان اور یہ سب جو آتنکوادی گروپ ہیں یہ تو اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھتی ہیں، کیونکہ یہ سب سیکرٹ طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، سیکرٹ، لیکن یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان عمران خان کی جو تحریک ہے، ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اب وہ بھی طے کر لیا، اس نے بھی پروٹیسٹ دھرنا ڈیمانسٹریشن کر لی، اگر وہ لوگ بڑی تعداد میں جس طرح سے نکل رہے ہیں تو ایک بڑی مشکل ہو جائے گی سرکار کے لیے، سرکار کے لیے کیا، وہاں سرکار تو کے پاس پاور نہیں، اور یہ جو اس سمے سرکار ہے وہ تو بالکل ہی بہت ہی، اس کی سپورٹ بیس بہت کم ہے، پاپولیرٹی نہیں ہے، پنجاب کے ہیں یہ شہباز شریف اور ان کی پارٹی، وہاں پہ بھی سپورٹ بیس نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے الیکشن سینا کی مدد سے جیتا ہے۔ سینا میں اس سمے جو جنرل منیر ہیں، ان کی تو پالیسی بالکل یہ ہے کہ تاناشاہ کی طرح وہ بہیو کر رہے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ سارے موومنٹ کو دبا دو جتنا بھی ہو سکے، جو ایک سینک ادھیکاری جس طریقے سے اس کی سوچ ہوتی ہے وہ تو یہی سوچتا ہے کہ ڈنڈا بندوق کے ذریعے سے سارا، لیکن یہ بہت سمے تک نہیں چلتا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان وہاں نہیں چل رہا، یہ دوبارہ سے انہی نے اپنا دباؤ بنانے کے لیے سینا کا پریوگ، چاروں طرف یہ سینا ڈپلوائے کر رہے ہیں، سینا بہت سمے تک سویلین سے نہیں لڑ سکتی، اسی کہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا سینا نے اپنے ہتھیار پھینک دیے جب سے، کیونکہ وہ بھی اسی کا حصہ ہوتے ہیں، اسی کے پارٹ سے آتے ہیں، اسی کے من سے آتے ہیں، سینا کے بہت سے وریشٹ ادھیکاریوں کو بھی انہی نے سسپینڈ کر دیا ہے، کچھ کے خلاف مقدمہ بھی چل رہا ہے، مارشل لا کی بات بھی کی، کورٹ مارشل کی بھی بات ان کے خلاف ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ عمران خان نے پروموٹ کیا تھا اپنے سمے میں، تو ان کے خلاف بھی لگاتار کیسز چل رہے ہیں، نکال دیے گئے ہیں، بہت سو کو ہٹایا جا رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سینا کے اندر بھی ریزنمنٹ ہے، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو جائے گی سینا کے لیے، اس لیے کہ اس ریزنمنٹ کو دبانا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، پاکستان ایک بہت مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہاں کے اوپر
لیڈروں کی کمی ہے، جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، اور جن کی سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس ستا ہے، یہ کسی بھی دیش کے لیے یہ اچھے سائن نہیں ہوتے۔ اور پاکستان جو اس کے پاس اتنی بڑی اکنامک کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، انسٹیبلٹی اتنی زیادہ بڑھتی ہوئی ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات نظر نہیں آتی۔ کیا ہوگا یہ تو آنے والے سمے بتائے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے جہاں اس طرح کی استھتی ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس ویپن ہوتے ہیں، آتنکوادی سنگٹھن ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اراجکتا پیدا۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہمارا آپ سے انوروھ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کیجئے۔ دیکھنے والوں کی سنکھیا بہت کم ہے، آپ ہی کی مدد سے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد۔